مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی، چند سوالات بھی اٹھائے اور معافی مانگنے سے انکاری ہو گئی۔ کیا کہا انہوں نے آڈیو لیک کے بارے میں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا۔ میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ۔ کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے؟ وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی؟ اس نے اس کو کیوں آن ایئر کیا؟ پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے۔ میں اور پرویز رشید صاحب یا پاکستان کے کوئی بھی دو شہری اپنے ذاتی گفتگو میں، نجی گفتگو میں کیا بات کرتے ہیں، اس کے لیے مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ پہلے تو مجھے جواب اس بات کا چاہیے کہ ایک پاکستان کے شہری کی، ایک خاتون کی آپ نے کیوں کانورسیشن ریکارڈ کی؟ وہ گورنمنٹ منسٹرز کو ملی اور انہوں نے وہ ایک چینل کو دی۔ پہلے تو مجھ سے اس کی معذرت کی جائے، پھر میں آگے بات کروں گی۔ جی منسٹر صاحب، کس نے ریکارڈ کی، کیسے ریکارڈ کی، اور مبینہ طور پہ جس دور کی آڈیو، یہ 2016 بنتا ہے آذربائیجان کا وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف کا وزٹ، دورہ، اور یہ سارے جو اس میں پینلسٹ بیٹھے تھے، کس نے ریکارڈ کی؟ اس وقت وزیر اعظم کون تھے؟ یہ خود ریکارڈ کر رہے تھے یا آپ لوگوں نے ریکارڈ کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ارشد بھائی، پہلے تو یہ جو گفتگو کر رہی تھی، یہ ایک مفرور اشتہاری مجرم کی صاحبزادی جو جعلسازی کے مرتکب ہوئی ہے، اور بس ڈسکس کرنا پڑتا ہے تو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے آج استعفیٰ مانگا ہے وزیر اعظم کا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں تو پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں پہ اب اسلام آباد کے، آپ کے اٹک کے، لکی مروت کے، ڈی اے خان کے، جو آپ کے کراچی کی جیل ہے، وہاں سے اب مجرم جو ہے، اور جو قتل کے مجرم ہے، جو ڈاکو میں پکڑے گئے ہیں، جنہوں نے گھروں کو لوٹا تھا، وہ پکڑے گئے ہیں، وہ ایک اعلامیہ جاری کریں گے کہ کل فلاں مجرم جو فلاں سزا کا مرتکب ہوئے ہیں، اس کے کیسز چل رہے ہیں، وہ فلاں جیل میں میڈیا سے اور صحافیوں سے گفتگو کریں گے اور پھر اس کو لائیو کوریج دی جائے گی۔ مطلب مذاق ہے۔ ایک تو یہ مذاق چل رہا ہے نا کہ مجرموں کے اوپر روزانہ ڈسکشن ہوتی ہے، تو اگر چل رہا ہے تو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو جس چیز کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کے اپنے دور کی بات ہو رہی ہے، پہلی بات۔ نمبر 2، سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک نیکسس آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا اور چند جو صحافت کا لبادہ جنہوں نے اوڑا تھا، اور سب سے زیادہ صحافت کا درس پہ اور اظہار رائے کی آزادی کے اوپر سب سے زیادہ گفتگو پہ وہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سب ہی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ یہ ایک ایک جو ہے نا، ایک ایک کا چہرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے زیادہ شور مچایا اظہار رائے کی آزادی کا، پرائم منسٹر کے اوپر تنقید کی، اداروں کے اوپر تنقید کی، چیزوں کے اوپر تنقید کی، ایشوز کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے کریڈٹ لیا کس کا؟ کہ پاناما میں جو ابھی مفرور اشتہاری نواز شریف ہے وہ پکڑا گیا ہے، اس کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیس کدھر جا رہا ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر جو پرائم منسٹر تھے، منسٹرز تھے، وہ ریزائن کرتے جا رہے تھے۔ جب ان کو پتا چلا تو آپ نے ان کی ہیلپ کرنا شروع کر دی۔ پھر اب جو لفافہ، ٹوکری اور یہ ساری کہانیاں ہو رہی ہے، یہ اصل میں سب سے بڑی کرپشن، ایک تو یہ کرپٹ خاندان ہے نا، سپریم کورٹ سے ثابت شدہ یہ چور اور ڈاکو ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 آنریبل ججز نے کہا کہ صادق اور امین نہیں ہے، ان کے اوپر کیسی چلے۔ لیکن دوسری طرف سب سے بڑی خطرناک کرپشن کیا ہے؟ انٹلیکچوئل کرپشن۔ آپ اپنے قلم کو جب بیچتے ہیں اور قلم اس سے آپ معاشرے کو پھر مس گائیڈ کرتے ہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ لیکن ایک چیز فائدہ یہ ہوا ارشد بھائی، فائدہ یہ ہوا کہ اب سب چیزیں کھل کے آ گئی ہے، سب کو پتہ چل گیا۔ اگر کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کا یونین ہو سکتا ہے کسی پارٹی کا، پوسٹر میں یونین ہو سکتا ہے، پی آئی ایم میں ہو سکتا ہے، تو اگر نون لیگ کے صحافت کا یونین ہے تو اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں گرا نہیں کر رہا، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ہر چیز اساتذہ کا ہے، ڈاکٹرز کا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، تو صحافت کا بھی ہے۔ صرف ایک گلہ ہے کہ آپ ڈکلیئر کیوں نہیں کرتے، بس یہ ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اور یہ ڈکلیئر ہونا چاہیے، اور شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جزمت سعید شیخ نے کہا تھا، دا اپالوجیز آف کرپشن آر ڈائم اے ڈزن۔ جو کرپشن کا دفاع کرنے والے ہیں وہ چند سکوں کی خاطر بکتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو آڈیو ویڈیو لیکس کا معاملہ ہے، مریم نواز صاحبہ نے خود اس پہ دعویٰ کیا تھا، اور یہ سوال بھی آج ان سے ہوا کہ بی بی آپ بھی تو یہ کام کرتی رہیں، کیا سوال تھا اور کیا جواب آیا اس کا یہ دیکھتے ہیں۔ کہ آپ کے پاس بھی ویڈیوز ہیں، وہ کیا لائی نہیں سامنے؟ یعنی وہ جائز ہے ٹیپ کرنا؟ ثاقب نثار کی جو آڈیو، میں نے تو کسی کی کوئی ٹیپ نہیں کی، میں نے کسی کی کوئی ٹیپ نہیں کی۔ وہ بات تو نون لیگ کا ہی ہے نہیں، لیکن وہ میں نے نہیں کی بھائی، وہ تو چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، قدرت کا اپنا طریقہ ہے لے کے آنے کا۔ لیکن آپ ان ٹیپس کو میری ٹیپس کے ساتھ اس کا تو موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔
میری ذاتی گفتگو ہے کسی کے ساتھ, اس میں کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں ہے, کسی کے خلاف کچھ وہ نہیں ہے, تو ایک تو ان کا موازنہ نہیں بنتا, اور دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں یہ میرے کرنے سے نہیں ہوئی, یہ ادھر سے آئی ہیں سب. ناظرین, اپنی آڈیو لیکس آنے سے پہلے جو کانفیڈنس تھا اور کیا بتا رہی تھی مریم بی بی کہ ان کے پاس کیا کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اور کتنی ٹیپیں ہیں؟ میرے پاس دو ٹیپس اور ہیں حامد میر صاحب. اچھا, آپ کے پاس 2 اور ہیں, تو یہ آپ کو کچھ اور اس کے علاوہ حامد میر صاحب 2 ٹیپس اور ہیں, اور میرے پاس آڈیوز بھی 2-3 اور ہیں. یہ سوال نہیں ہوا کہ یہ آڈیوز کہاں سے آئیں, کس نے ریکارڈ کی, لیکن لیٹ سینیٹر مشاہد اللہ انہیں جنت نصیب کرے, انہوں نے باقاعدہ اس کا اقرار بی بی سی کو ایک انٹرویو میں کیا تھا کہ یہ تو جرنیلوں کی بھی, ISI چیف کی بھی آڈیوز ریکارڈ کرتے تھے. آئیے دیکھتے ہیں. میٹنگ اس لیے ہوئی کہ کچھ آڈیو کیسٹس پرائم منسٹر صاحب کو ملی جو شاید آئی بی نے ٹیپ کی تھیں, اس میں اوپنلی یعنی کہ کانسپریسیز کی باتیں تھیں, اس میں کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کیسے, میں نے خود تو نہیں سنی, لیکن جو ہمیں پتہ لگا اسی طرح کی باتیں تھیں. کس کی آڈیو ٹیپ؟ اس میں اس کا بھی آواز تھی اور کئی لوگوں کی آوازیں تھیں, لیکن اس میں جو ظہیر الاسلام عباسی صاحب تھے ان کی آواز تھی. جب اس میٹنگ میں وہ ٹیپ چلی اور لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی کی آواز اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تھی, تو پھر جنرل راحیل شریف کا کیا اس پہ رد عمل تھا؟ راحیل شریف کا رد عمل یہ تھا کہ جی جب انہوں نے یہ اس سے پوچھا ان سے ظہیر الاسلام عباسی سے کہ یہ آپ ہی کی آواز ہے, بلایا گیا میٹنگ, بلایا گیا. پہلے وہ میٹنگ میں نہیں پہلے نہیں تھا. جب یہ ٹیپ چلی اس کے بعد ان کو بلایا, وہ حیرانگی ہوئی انہوں نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے انہیں بلایا. اسی وقت ان کو فون کیا جی کہ آپ آئیں, وہ آ گئے, تو وہ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ ہی کی آواز ہے, تو ان کا جی بالکل میری آواز ہے. جی منسٹر صاحب, یہ سلسلہ تو کافی پرانا ہے, تو اس پہ آج کس لیے مسئلہ ہو رہا ہے؟ پہلے یہ سوالات ہوئے کہ یہ کس نے ریکارڈ کی, مریم بی بی کی, جو مریم بی بی خود کلیم کرتی ہیں میرے پاس یہ آڈیوز ہیں, ویڈیوز ہیں, یہ سوالات کیوں نہیں ہوئے پہلے؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے خود مختلف پروگراموں میں, پریس کانفرنسز میں یہ کیا کرتے ہیں, ان کی تاریخ کیا ہے, پہلے کسی کو خرید نہیں سکتے تو بلیک میل کر دو, بلیک میل نہیں کر سکتے تو پھر ان کے اوپر کیچڑ اچالو. تو یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے. یہاں پہ ان کا تو پورے پاکستانی قوم کو پتہ چل گیا نا کہ ان کا کام یہی ہے. لیکن اب آ جاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے صحافیوں کے بارے میں جو زبان استعمال کی, آپ اندازہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں ہم سارے کڑے ہیں, ہم اس قسم کے لہجہ نہیں بلکہ غلیظ زبان کی اس کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن کم از کم صحافیوں کو, صحافتی تنظیموں کو, سب کو اس کے خلاف بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اب آج کیوں شور نہیں اٹھ رہا؟ وہ اسی فون کے اندر آپ کو جواب بھی مل رہا ہے, اسی گفتگو کے اندر آپ کو جواب بھی مل رہا ہے کہ آپ روزانہ اظہار رائے کیا بھاشن دیتے ہو. اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نون لیگ میڈیا گروپ ڈکلیئر ہونا چاہیے. دیکھیں وہ تو میں بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر غصہ نہیں, میں ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کر رہا. سب کی یونین ہے, ایک تنظیم ہے نا, ونگ ہوتے ہیں, یوتھ ونگ ہوتا ہے, پی ٹی آئی کا میڈیا ونگ, نون لیگ کا میڈیا ونگ, نہیں پی ٹی آئی کا تو پیپلز پارٹی کا میڈیا کام نہیں ہے نا. ایک اب خود اگر کوئی کسی کو ایفیلیٹ کر دے تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بس اناؤنس کر دیں. اب اناؤنس کر دیں کہ ان کے ساتھ ہے, تو اس پہ گلے تو بنتے نہیں ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.